آئی پی موویز گنج بخش روڈ نزد یوسف ہڈی جوڑ والے جناب ملک محمد آصف صاحب آج کی اس محفل پاک کی مکمل ویڈیو حاصل کرنے کے لیے آپ وی آئی پی موویز گنج بخش روڈ جناب ملک محمد آصف صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں 22 جنوری ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم وبعدين بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ولا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق قل یدی ساحل لنا اشکالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک باواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نبي الله عزیز دوستو، واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، خالق کائنات جو ساری دنیا دا خالق مالک رازق اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو سجدے دی لائق ہے، جو پوجا دی لائق ہے، جو عبادت دی لائق ہے، جدی مثل کوئی نہیں، مثال کوئی نہیں، او دے ورگا کوئی نہیں، او دے جیا کوئی نہیں، او لم یلد ولم یولد،
جڑا نہ کسی دی اولاد ہے نہ کسی دا والد ہے، وہ رب وحدہ لا شریک جڑا ہر چیز دا پیدا کرنے والا ہے، ساری کائنات بنا کے تے انہیں ایک محبوب ساڈے المبعوث فرمایا، جنہ دا نام اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑاں درود و سلام اس ذات بابرکات تے جو خدا دی خدائی دا بے مثل محبوب ہے۔ رب نے ساری کائنات نو ساری کائنات دا رسول بنا کے بھیجیا، نبی بنا کے بھیجیا، زمین آسمان عرش کرسی لوح قلم نباتات جمادات جن انسان ہر چیز دا کائنات دا نبی بن کے آیا۔ اور امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے جن سرکش جن اور انسان دے کائنات دا ذرہ ذرہ جان ہے کہ میں اللہ دا سچا رسول ہوں، میں اللہ وحدہ لا شریک دا سچا رسول ہوں۔ معزز سامعین حضرات، بلکہ بعض کافر بھی یہ جانتے سن کہ اللہ دا سچا رسول ہے، مگر اپنے مفادات دی وجہ تو انہاں اقرار نہ کیتا، زد اور دھڑا ماحول نو اگنور نہ کر سکے، جڑی انتہا درجے دی نامرادی سی۔ خوشبخت وہ لوگ سن جنہ دامن مصطفیٰ پکڑیا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے جدو بھیجیا تو اعلان نبوت فرمایا تو سب تو پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے اعلان دے اتے ایمان لے آندا اور حضور نو تسلیم کیتا۔ بلکہ ایک موقع تے بخاری شریف دی حدیث ہے کہ حضرت امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دونوں بڑے لاڈلے صحابی شیخین جناب صدیق اکبر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے درمیان کسی مسئلے تے تکرار ہو گیا، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر دی زبان پاک دے وچوں او کوئی ایسے الفاظ نکل گئے جڑے حضرت عمر فاروق دی شایان شان نہیں سن، یوں کہہ لیجئے کہ توں تڑک تک بات چلی گئی۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے الفاظ نکلے جو جناب فاروق اعظم کی تربیت پر گراں گزرے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی زبان پاک سے جو الفاظ نکلے وہ حضرت عمر فاروق نے پسند نہ فرمایا، ان کا وقار مجروح ہوا یا جو کچھ بھی ہوا، ایسے الفاظ حدیث میں الفاظ نہیں ہیں جو آپ کی طبیعت کو گوارا نہ ہوئے، یا انداز گفتگو ایسا بے تکلفانہ تھا جو گوارا نہ ہوا کہ یہ اچھا عمل نہیں، جس کا احساس حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فی الفور ہو گیا۔ جب فی الفور اس بات کا احساس ہو گیا، کتاب الانبیاء بخاری شریف میں حدیث ہے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً معذرت کی کہ تم مراد مصطفیٰ ہو، اللہ سے مانگ کے لیا ہے حضور نے، اے پیارے عمر تیری فضیلت یہ ہے کہ تجھے اللہ سے مانگ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا کہ یا رب العالمین مکے کے دو سردار ہیں، دونوں میں سے ایک مسلمان بنا دے تاکہ اسلام پھل پھول جائے، تو اللہ نے تجھے پسند کیا اور حضور کا غلام بنا دیا، اور عمر تیری فضیلت یہ ہے
کہ تیرے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، تو معذرت چاہی جناب صدیق اکبر نے، مگر حضرت عمر فاروق چونکہ جلال والے تھے انہوں نے معذرت قبول نہ کی، خاموش رہے۔ جب معذرت قبول نہ کی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو جا کے سلام پیش کیا، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر جا رہے تھے نا تو آپ نے اپنی چادر مبارک ایک طرف سے ذرا اونچی کی ہوئی تھی کہ آپ کے زانو ننگے ہو رہے تھے، یعنی کہ آپ کے گھٹنے جو ہیں یہ ننگے ہو رہے تھے، کافی ننگے تھے۔ تو امام الانبیاء نے جب آتے ہوئے ان کا انداز دیکھا جناب صدیق اکبر دا، تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ یہ تمہارے صاحب کی لڑ جھگڑ کے آ رہے ہیں۔ انداز کو دیکھا نا آنے کا غصے کی حالت میں، تو فرمایا تمہارے یہ صاحب یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں لڑ جھگڑ کر آ رہے ہیں۔ جب آئے سلام پیش کیا تو بیٹھ گئے۔ امام الانبیاء نے فرمایا صدیق، عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان جائیں۔ فرمایا کیا معاملہ ہے، کہیں جھگڑا ہو گیا؟ ہاں یا رسول اللہ عمر فاروق سے تکرار ہو گیا تھا کسی مسئلے میں۔ فرمایا تو پھر؟ عرض کی یا رسول اللہ تکرار میں کچھ میری زبان سے ایسے جملے نکلے جو طبیعت فاروقی کو گوارا نہ ہوئے، جناب فاروق اعظم کو گوارا نہ ہوئے، تو میں نے فوراً معذرت بھی قبول کر لی ہے، اور حضرت صدیق اکبر نے فرماتے ہیں کہ میں نے معذرت بھی کر لی، مگر عمر فاروق نے میری معذرت قبول نہیں کی۔ تو فرمایا پھر حضور بس میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ فرمایا بیٹھ جاؤ، کوئی بات نہیں صدیق، اللہ تمہیں معاف فرمائے گا۔ یہ جملے قابل غور ہے کہ اللہ تمہیں معاف فرمائے گا۔ اگر عمر فاروق نے معذرت قبول نہیں کی تو کوئی فکر کرنے والی بات نہیں، اللہ تمہیں معاف فرمائے گا کہ تجھے معافی ہے، جو بھی جملے نکل گئے تمہیں معافی ہے۔ سرکار امام الانبیاء کا فرمانا تھا کہ صدیق اکبر خاموشی سے حضور کی بارگاہ میں باادب طریقے سے بیٹھ گئے۔ ادھر جناب فاروق اعظم کو خیال آیا کہ یہ مجھ سے زیادتی ہوئی ہے، بزرگ صحابی ہیں اور حضور پہ سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں اور رازدار مصطفیٰ ہیں جن کو جنت کی بشارت ہے، یہ میں نے کیا کیا ہے؟ غصے میں نے ان کی معذرت کو قبول نہیں کیا، مجھے فوراً جواب دینے چاہیے تھا، حضور کوئی بات نہیں آپ بزرگ ہیں، مجھے تو یہ کہنا چاہیے تھا۔ چنانچہ اس بات کا احساس ہوا تو آپ بھی سیدھے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے گھر گئے، دستک دی تو پوچھا کہ کیا جناب صدیق اکبر گھر ہیں؟ جواب ملا کہ وہ تو گھر پہ نہیں ہے۔ جب یہ جواب نہ ملا تو گئے معذرت کرنے کے لیے کہ میں معذرت کرتا ہوں جو میں صدیق اکبر کا احترام نہیں کر سکا، اگر انہوں نے معذرت کہی تھی تو مجھے قبول کر لینی چاہیے تھی تاکہ ان کا دل ٹھنڈا ہو جاتا۔ چنانچہ وہ بھی چلے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ جب حاضر ہوئے تو حضرت سیدنا فاروق اعظم کو دیکھ کر امام الانبیاء کی طبیعت مبارک بدل گئی، رحمت للعالمین جلال میں آ گئے، جلال میں آ گئے۔ جب جلال میں آئے تو سلام پیش کیا جناب فاروق اعظم نے۔ امام الانبیاء نے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا لوگوں سنو، تمام صحابہ بیٹھے ہیں، تمام صحابہ بیٹھے ہیں۔ فرمایا لوگوں سنو، جب اللہ نے مجھے تمہاری طرف مبعوث فرمایا تو میں نے اعلان نبوت کیا تو تمام عرب نے میری بات کو مسترد کر دیا، میری بات کو چھوڑ دیا، میری بات کو مجھے جھوٹا کہا۔ جو ایک لمحہ پہلے مجھے صادق اور امین مانتے تھے تم لوگوں نے مسترد کر دیا میرے اعلان کو، میری بات کو چھوڑ دیا، میری بات کو مانا نہیں، ماننے سے انکار کر دیا۔ ایک صدیق تھا جس نے مجھے میری تائید کی ہے، ایک صدیق اکبر تھے، ابو بکر صدیق تھے جنہوں نے میری بات کو مانا اور اسی وقت کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور تم اللہ کے سچے رسول ہو۔ تو فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ خبردار اگر کسی نے سنو، فرمایا کہ میری قربت کا لحاظ،
فرمایا جو جس وقت کوئی میرا ساتھی نہیں تھا، تم سب مخالف تھے، اس وقت میرا ساتھی صدیق تھا، آج صدیق سے قطع کرنا چاہتے ہو؟ یعنی تم نے معذرت قبول بھی نہیں کی۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے اسی وقت معذرت کی، حضور میں تو معذرت کرنے کے لیے گھر گیا تھا، آپ تشریف ادھر آپ کی بارگاہ میں لے آئے۔ جب آپ نے یہ کہا تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راوی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد قطعاً کسی نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق جرأت نہیں بات کرنے کی، کسی کو یہ جرأت نہیں تھی کہ صدیق اکبر جو بھی کرے ان کی بات کرے۔ تو میں عرض کر وہ صدیق اکبر کہ جب نبی نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ نے قبول کیا، اور اس کے بعد پھر صحابہ آنے شروع ہو گئے، اور جب صحابہ نے ماننا شروع کر دیا تو 3 گروہ بن گئے۔ ایک تو وہ اعلان کافر تھے، اور ایک اعلان مسلمان تھے۔ اعلان کافر تھے اور ایک اعلان مسلمان تھے۔ تو جب مسلمانوں کا زور ہوا تو ایک تیسرا گروہ پیدا ہو گیا جو بظاہر کلمہ تو پڑھتا تھا مگر اندر سے حضور کے فضائل و خصائص، حضور کی نبوت کو نہیں مانتے تھے۔ 3 گروہ تھے، تینوں کا ذکر اللہ وحدہ لا شریک نے کلام میں اپنے کلام پاک قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے۔ 2 وہ تھے جن کا کلیم تھا کہ ہم ماننے والے ہیں، ایک وہ جو منکر ہے۔ یہ خطاب جو ہے یہ ماننے والوں کو ہے، فرمایا کہ مانتے ہو، کیونکہ ایک وہ تھا جو کلمہ تو پڑھتے، نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، حج کرتے، اسلامی رسومات جو ان پہ عمل کرتے، مگر دل سے وہ عشق جو صدیق اکبر یہ عمر فاروق عثمان غنی مولا کائنات بلال پاک سلمان فارسی والا تھا، وہ عقیدہ نہیں تھا، وہ ایمان نہیں تھا، وہ ایمان کی پختگی نہیں تھی۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کلمہ پڑھتے، ساتھ بھی رہتے، نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے، تو خالق کائنات کو یہ کیفیت گوارا نہ ہوئی کہ کوئی میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھے بھی اور پھر باتیں بھی کرے، توہین و تذلیل بھی کرے، تنقید بھی کرے، اور جب بات کرتے تو پھر بھی معمولی آدمی سمجھ کے بات کرتے کیونکہ دل میں عقیدت نہ ہو تو زبان سے کوئی نہ کوئی جملہ تو ضرور ایسا نکل جاتا ہے، وقتاً فوقتاً کسی وقت اظہار ضرور ہو جاتا ہے کس کے دل میں وہ عقیدت نہیں جو ہونی چاہیے تھی۔ تو جیسے قرآن نے ان کا ذکر کیا کہ بعض اوقات گفتگو کرتے تو منافقین جو ہیں وہ الفاظ کو بگاڑ کے کہتے، رائنا کی بجائے اسے بگاڑ کے معنی کرتے، جس کا معنی بنتا چھیڑو، ڈانگری، چرواہا۔ تو خالق کائنات نے فرما دیا کہ لوگوں میرے نبی کی الفاظ اور شان میں وہ لفظ بولو جس میں عظمت مصطفیٰ ظاہر ہوتی ہو، جس میں فضیلت مصطفیٰ ظاہر ہوتی ہو۔ قرآن پاک کے الفاظ یہ ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا ایمان والو، رب العالمین حکم فرمایا جب تم میرے نبی کی بارگاہ میں عرض و معروض کرو، جب میرے نبی کی بارگاہ میں گفتگو ہوتی ہو، حضور کوئی مسئلہ بیان فرماتے ہو تو آپ کو سمجھنا ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ پہلے ہی بغور سنا کرو، اگر سمجھنا ہے تو صحابہ کہا کرتے رائنا یا رسول اللہ، حضور ہماری رعایت فرما دیجئے، حضور دوبارہ فرما دیجئے، ہماری رعایت فرمائیے، ہم سمجھ سکے حضور مسئلہ کیسے، ذرا وضاحت کر دیجئے، مگر اس کو بگاڑ کے پڑھتے جس کا معنی ڈانگری چھیڑو بنتا۔ تو فرمایا اے ایمان والو، اللہ اے ایمان والو، جب تم میرے نبی کی بارگاہ میں عرض و معروض کرو، لا تقولوا رائنا، تم رائنا نہیں کہنا، کیونکہ جن الفاظ کی اوٹ میں میرے نبی کی توہین کرتے ہیں منافقین، فرمایا وہ الفاظ نہ بولو بلکہ تم وہ الفاظ بولا کرو جن الفاظ میں اللہ کے حبیب کی عظمت ظاہر ہو۔ تم کہا کرو قول انظرنا، کہا کرو یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرمائیے۔ فرمایا تم یہ الفاظ بولا کرو، لا تقولوا
رائنا، تم رائنا نہ کہا کرو، تم وہ الفاظ بولو جس میں عظمت مصطفیٰ ہو، تم کہا کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ نظر کرم فرمائیے گا، ہم پہ نظر کرم فرمائیے گا۔ اس کا ترجمہ یوں کر لیں، کہا کرو کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ، کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را لا، کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ، تمہارا میں تمہارا، تمہارا یا تمہارا میں تمہارا، تمہارا۔ تسی عرض کریا کرو اے مازاق دے کاجل والیا ساڈے تے نگاہ کرم فرماؤ، اور قرآن آندا ہے تے اودے تے عمل ساڈا ہے۔ سانو بھی جدو کوئی مصیبت مشکل ہوندی ہے اسی آنے برشن ہارے رم جم رم جم، مل کے ذرا کہہ لو ذوق آ جائے گا، برشن ہارے رم جم رم جم، برشن ہارے رم جم رم جم، ایک بوند ادھر بھی گرا جانا، ایک بوند ادھر بھی نا، ایک بوند ادھر بھی گرا جانا، ایک بوند ادھر بھی گر۔ تو عزیزان گرامی مرض کرنا ہے، فرمایا تسی بھی عرض کریں محبوب نگاہ کرم فرماؤ، تو عرض کرنا اللہ ادب سکھان دے پیا، تو مومن اور منافق دے درمیان ایک نشانی قرآن دی روح نہ لے بھی ہو گئی کہ جدے دل وچ احترام مصطفیٰ ہوئے، جس دل وچ احترام مصطفیٰ ہوئے، احترام مصطفیٰ ایمان دی علامت ہے، کیونکہ احترام ادو ہوندا ہے جدو دلوں مندا ہوئے۔ عزیزان گرامی تو عرض کرنا پیا مسلمان بھائیو، سر فرمایا او لفظ بولو جدے عظمت مصطفیٰ ہوئے، تسی آکھیا کرو یا رسول اللہ نگاہ کرم فرماؤ، یا حبیب اللہ نگاہ کرم فرماؤ، یا رحمت للعالمین نگاہ کرم فرماؤ۔ تو یہ بات ثابت ہوئی اصل ایمان احترام مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ دا نائیں، عشق مصطفیٰ دا نائیں۔ پھر شاعر مشرق علامہ اقبال مرحوم یاد آیا کہ وہ قرآن حدیث نماز روزہ حج سب کو جوے، تو کیا خوبصورتی نہیں گل کر رہے ہیں کہ مغز قرآن روح ایمان جان دی، مغز قرآن روح ایمان جان دی، ہست حب رحمت للعالمین، ہست حب رحمت ہست حب رحمت للعالمین۔ تو عزیزان گرامی یہ صحابہ، یہ ہے عقیدہ
اور خالق کائنات نے فرمایا اج نہ منو جویں منافقین مندے نے پے جنہاں دے دل وچ عشق مصطفیٰ نہیں، احترام مصطفیٰ نہیں. فرمایا میری بارگاہ وچ او قبول نے جڑی ہر چیز نبی دیا قدماں تو قربان کر دین. جویں امام الانبیاء نے فرمایا اودوں تک کوئی بندہ ایمان والا نہیں جدوں تک اولاد والدین اور اپ کائنات دی ہر چیز نالوں ود کے نبی نال پیار نہ کرے. ادو تک کوئی بندہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. ایمان جیڑا ہے اصل حضور دی محبت دا نام ایمان ہے. بولو حضور دی محبت دا نام ہے. ہر چیز قربان کرے، وقت آئے تے ہر چیز قربان کر دے وے، اے دا نام ایمان ہے. نبی پاک نے فرمایا صدیق میرا ہووے جنہیں مال جان ہر چیز موقع تے آ کے دھا تے لا دیتی ہے، میرے قدمہ تو قربان کردہ ہے پیا. کیڑا ہے دے نال مقابلہ کرے گا؟ تو عرض کرنا مسلمان بھائیو اے جناب ہر شے نالوں ود کے پیار کردا ہوئے. یا اللہ حضرت دی زبان وچ ترجمہ کر لینیا تیرے نام پہ کروں جاؤں فدا، تیرے کروں جاؤں فدا، تیرے نام پہ کروں جاؤں، تیرے نام تیرے نام تیرے نام تیرے نام تیرے نام پہ کروں جا، تیرے نام پہ کروں جان فدا. ایک جہان کیا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، تیرے نام پہ کروں جا. تو عزیزان گرامی مرض کرنا پیا اے عقیدہ ہوئے. فرمایا خالق کائنے وائزہ کی لالہم، اللہ دا قرآن پیش کرنا پیا وائزہ کی لالہم آمنو کما آمن الناس. او لوگو جے میرے نبی نو مننا ہے انج منو جویں میرے نبی دے صحابہ نے منیا ہے. مال جان اولاد ہر شے نبی دے قدماں تو قربان کر دیتی ہے. مال آوے قدر پیار کیتا ہے کہ فتوح شام دے اندر موجود ہے. سیرت ابن حشام دے اندر یہ بات موجود ہے اور فتوح شام دے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ دا موقع ہے، جنگ دا موقع ہے تے صحابی نے کھجوراں تریاں ہوئیاں نے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے نے اور صحابہ دی صف تے صحابی حضور دا غلام کھجور کھا رہے. عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے اور جنت کتنا فاصلہ ہے؟ فرمایا صرف موت دا. آپ نے ایک کھجور منہ چ پا لی اور ایک ہاتھ چ پڑ لی، دوجی پھینک دیتی. عرض کیتا یا رسول اللہ اینا لڑاں گا، اینا اسلام دی بقا واسطے لڑاں گا، اینا دین واسطے لڑاں گا، اینا لڑاں گا کہ اپنی جان قربان کر دیا گا. تیرے قدمہ تو نثار مدینے دیا تاجدارا. تو صحابہ نے اپنی جان دی پرواہ نہیں کی تھی بلکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے، ذرا اندازہ کریے جناب حنظلہ رضی اللہ، حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے. حضرت حنظلہ شادی ہوئی ہے، شادی ہو کے برات واپس آئی ہے، شام نو ادھر اعلان جہاد ہو گیا. شادی دی پہلی رات ہے تے جہاد، نبی پاک نے فرمایا جہاد واسطے تیار ہو جاؤ. جس نے پیغام گیا رسول دا چھوڑ کے حاضر خدمت، ہر شے چھوڑ کے. پہلے دن کی دلہن پاس ہے، صحت مند ہیں، جوان ہیں،
مگر فرمایا کہ رسول دی محبت دے سامنے کسی دی کوئی اہمیت نہیں. یہ نا ایمان. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. میرے نبی نو انج منو جویں میرے نبی دے نا غلاماں صحابہ کبار نے منیا. اللہ اکبر. گئے جا کے جناب حنظلہ جاندے نے, حدیث موجود ہے, جا رہے نے جا کے جاندے جہاد ہویا, جہاد میں شریف جا میں شہادت نوش کر لیا. کچھ صحابہ شہید ہو گئے. جدو واپس آئے فتح تے ہو گئی یقیناً. جس نے ویکھیا تے صحابہ دی شمار ہویا, سارے نے ویکھیا شہیداں دیاں لاشاں مل گئیاں, شہیداں دے جسم اطہر جڑے نے وہ بھی مل گئے, اور غازی جڑے نے وہ بھی کھڑے نے. حضرت حنظلہ تلاش کر دینے پے, نظر نہیں فرمایا جاؤ پتہ کرو. ویکھیا حالانکہ جتھوں ویکھ کے آئے نے تمام شہداء دیاں لاشاں اٹھا کے لے آئے نے, مگر حضور نے فرمایا جاؤ ہن جا کے پتہ کرو. جا کے ویکھیا حضرت حنظلہ دا لاشاں پیا ہویا ہے. پھر جا کے اٹھاوے, مگر تعجب نال ویکھیا کہ لاشاں تے چاہے خون وچ لت پت ہوندا, خون وچ لت پت ہوندا, مگر صاف شفاف پانی دے قطرے ٹپک رہے نے, اور جس میں اطہر چو خوشبو ہوندی ہے پئی. اللہ اکبر. چاہیے تے سی کہ شہید ہوئے نے جسم تے خون لگا ہوندا, کپڑے خون نال لت پت ہوندے, اور پانی دے گرن دا تے کوئی تک نہیں سی, اور خوشبو آ رہی ہے. صحابہ نے لاشا اٹھایا اور حضور کی بارگاہ میں لا کے پیش کر دیا. یا رسول اللہ, مل گیا لاشا. پہلے تو ہم ادھر ہی پھرتے رہے ہیں, دیکھا ہے چکر لگایا مگر کوئی نظر نہیں آیا. اچانک دیکھا ہے کہ وہی جہاں ہم پھر کے گئے ہیں وہاں دیکھا ہے تو حضرت حنظلہ کی لاش پڑی ہے. تو حضور علیہ السلام نے تبسم فرمایا اور پھر عرض کیا یا رسول اللہ, تعجب یہ ہے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ خون کے قطرے نکلتے, شہید ہیں, شہید ہو چکے ہیں, خون کے قطرے نکلتے, مگر یہ پانی کے صاف اور شفاف قطرے ٹپک رہے ہیں. فرمایا میرے غلاموں علم ہے یہ کیا مسئلہ ہے؟ یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے, آپ ہی بتا دیجئے, آپ ہی بتا دیجئے کیا مسئلہ ہے. فرمایا میرے صحابی حضرت حنظلہ کی شادی ہوئی تھی, اور ابھی میں نے آواز دی اور حنظلہ چلے آئے ہر چیز کو چھوڑ کے. حنظلہ پہ غسل تھا, شادی کی پہلی رات تھی, غسل تھا, تو حنظلہ جلدی میں غسل نہیں کر سکے, تعمیل حکم رسول کرتے ہوئے حاضر ہو گئے. تو جب چلتے چلتے شہید ہو گئے تو صحابہ نے اسے غسل دے کے لائے ہیں, اور یہ جنت کے پانی کی خوشبو ہے جو میرے حنظلہ کے جسم سے ٹپک رہی ہے. اور جب تم تلاش کر رہے تھے تو وہ پانی, وہ لاشا نہ ملنے کا سبب یہ تھا کہ میرے صحابی کو, حضرت حنظلہ کو فرشتے لے گئے تھے غسل دینے کے لیے. اللہ اکبر. یہ ہے شان جو حضور کے نام پر قربان ہوتے ہیں. فرمائے اس طرح مانو, ہر چیز قربان کر دو, ہر چیز قربان کر دو. اور آج اس انداز کا مسلمان, اس طریقے کا مسلمان, یا معاذ اور موس جیسا مسلمان کہ ابو جہل مقابلے میں ہے, ابو جہل ہے, تو حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں جنگ زوروں پہ تھی, زوروں پہ جنگ تھی, اور سواریوں کی ہن ہناٹ سے کان پڑا آواز سنائی نہیں دیتا تھا. تلواریں چل رہی تھی, تیر چل رہے تھے, نیزے چل رہے تھے, اور خونی جنگ شروع تھا. تو میں نے اچانک دیکھا اور دونوں لشکر گتھم گتھا ہو رہے تھے, لشکر اسلام اور کفر کے درمیان گمشان کی جنگ ہو رہی ہے. اور میں نے پیچھے سے دیکھا کیا کہ دو بچے آ کے ہمارا قمیض کھینچ رہے ہیں, جبہ کھینچ رہے ہیں. جب میں نے پیچھے دیکھا تو میں نے دیکھا بیٹا آپ کا ہاتھ میں تلواریں. میں نے کہا بیٹے آپ کدھر؟ وہ کہنے لگے چاچو جان بات اصل ہے کہ ہم آپ سے کام کے لیے آئے ہیں. آپ نے فرمایا کیا کام ہے؟ حضور ہمیں یہ بتائیے کہ ابو جہل کون ہے, نشاندہی فرما دیجئے کہ ابو جہل کون ہے. یہ ہے وہ ایمان ناموس رسالت کے لیے جوانوں کا اور حضور کے غلاموں کا. آپ نے فرمایا تمہیں ابو جہل سے کیا کام؟ ہمارا قمیض کھینچ رہے ہیں, جبہ کھینچ رہے ہیں. جب میں نے پیچھے دیکھا تو میں نے دیکھا بیٹا آپ کا ہاتھ میں تلواریں. میں نے کہا بیٹے آپ کدھر؟ وہ کہنے لگے چاچو جان بات اصل ہے کہ ہم آپ سے کام کے لیے آئے ہیں. آپ نے فرمایا کیا کام ہے؟
حضور ہمیں یہ بتائیے کہ ابو جہل کون ہے؟ نشاندہی فرما دیجئے کہ ابو جہل کون ہے؟ یہ ہے وہ ایمان ناموس رسالت کے لیے جوانوں کا اور حضور کے غلاموں کا۔ آپ نے فرمایا تمہیں ابو جہل سے کیا کام؟ حفیظ نے اس کو بہت اچھے الفاظ میں پیش کیا ہے، انہوں نے کہا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری۔ چاچو جان حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کہتے ہیں اے چاچو جان ہم قسم اٹھا کر آئے ہیں، ہم اس لعین کو اس کا جینا محال کر دیں گے، یا خود جام شہادت نوش کریں گے یا اس کو واصل جہنم کر دیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے محبوب کو کوئی گالیاں دے اور ہم زندہ رہیں، اس لیے آپ مہربانی فرمائیں ہمیں بتائیں ابو جہل کون ہے؟ نہ ہے ترا زداری سے نشابو جال کا پوچھا، انتہائی رازداری سے کہ کون سا ہے ذرا اشارہ فرما دو کہ وہ ہے ابو جہل۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا اور میرا دل باغ باغ ہو گیا کہ جب تک مسلمانوں میں یہ جذبہ موجود ہے نا، اسلام شکست نہیں کھائے گا، دین شکست نہیں کھائے گا۔ مسلمان بھائیو آج برائے نام مسلمان ہیں اور ہمارے سربراہ بھی کہتے ہیں جی ہم کم ہیں، میں نے کعبے کے اندر نماز پڑھی ہے، میں نے کعبے کے اندر گیا ہوں فلاں بھائی تو انج بھی اندر ٹر جائیں تے ساری قوم دا بھلا ہے، کیڑی گل ہے؟ اور جائے گا انشاءاللہ۔ یہ دین کی علامت نہیں، وہ تو کہیں جاتے رہے، اصل ایمان تو یہ ہے کہ آج جتنے سربراہان مملکت ہیں اسلامی کنٹریز کے، جب ڈنمارک حکومت میں وہ توہین آمیز کھا کے چھپے، اگر مسلمان اس معیار کے ہوتے یا اس سوچ فکر کے ہوتے، صحابہ جیسے رب نے کہا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، لوگوں اگر میرے نبی کو ماننا ہے تو اس طرح مانو جیسے میرے نبی کے صحابہ نے مانا ہے، اس طرح مانو میرے رسول کو۔ اور کس طرح مانا؟ نہ کہ قسم کھا کے آئے ہیں یا خود جام شہادت نوش کر لیں گے یا اس لعین کو واصل جہنم کر دیں گے جو میرے نبی کی توہین کا مرتکب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے وہ ایمان کہ جس کے متعلق اللہ کو جو پسند ہے اور جو اللہ کے نزدیک معتبر ایمان ہے، وہ معتبر اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی آدمی نماز پڑھ، بچہ طالب علم پڑھ رہا ہے نا تو استاد کہتا ہے کہ ایسے پڑھو جیسے اس نے پڑھا ہے، تو یہ کہنا کہ اس طرح پڑھو تو اس کا مطلب استاد کے نزدیک وہ بچہ لائق فائق ہے، سبق کو یاد کرنے والا ہے، وہ صحیح پڑھ رہا ہے، وہ صحیح پڑھ رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، میرے نبی کو اس طرح مانو جیسے میرے نبی کے صحابہ نے مانا ہے کہ جب ناموس رسالت کی بات آئی ہے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ آج جب سربراہان مملکت کے سینے میں غیرت نہ رہے، میں تو حیران ہوں کہ اتنی اربوں کی تعداد ہے مسلمان، اور اس کے بعد پھر ان کے سربراہوں کے ذمے یہ فرض ہے کہ آج پوری چاہیے تو یہ تھا کہ جب دوبارہ اس نے پھر کھا کے شائع کیے ہیں جبکہ پہلے کیے بھی تھے۔ دوبارہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس نے دیکھ لیا کہ قوم میں تو عامر ہے، سربراہوں میں ابھی کوئی عامر نہیں ہے۔
لوگوں میں تو آمر ہوں گے مگر یہ خود ہی ٹکرائیں گے۔ اگر کوئی سربراہوں میں ایسا، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہر مملکت کا سربراہ اس معیار اور اس عقیدے کا ہونا چاہیے کہ کائنات سے بڑھ کر وہ رسول سے پیار کرے، حکمرانی کے نشے میں مست نہ رہے، اقتدار کے نشے میں مست نہ رہے، بلکہ وہ غیرت ایمانی والا ہو۔ جب کسی مملکت کا سربراہ کے سینے میں غیرت ایمانی ہوگی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وہی مملکت اصل اسلامی ہوگی۔ ڈنمارک کو پہلے دن تمام مسلمان بالاتفاق ایک جنرل اجلاس بلا کے اس میں یہ پاس کر دیتے کہ جب تک ڈنمارک والوں کو اس کی سزا نہیں دی جائے گی، پاکستان میں کوئی معمولی سا جرم کرے تو اٹھا کے امریکہ کو دیا جاتا ہے، پاکستان میں کوئی معمولی سی بات ہو جائے تو یہ برٹش کا مجرم ہے، یہ آسٹریلیا کا مجرم ہے، یہ ڈنمارک کا مجرم ہے۔ ارے وہ وہاں جرم ہو اور جرم بھی اتنا بڑا ہو جو ناقابل معافی ہو اور کسی سربراہ مملکت کے سینے میں کچھ درد پیدا نہ ہو اور کوئی غیرت نہ ہو تو نہیں چاہیے ایسے بے غیرت حکمران، ہمیں وہ چاہیے جو عمر فاروق جیسے ہو۔ یہ تو اتنا بھی نہ کر سکے کہ ڈنمارک سے سفارتی تعلقات توڑ دے، اور پورا عالم اسلام کو چاہیے کہ پورا عالم اسلام ان سے تعلقات منقطع کر لیتا، کہتے کہ جب تک تو عالم اسلام کے سامنے معافی نہ مانگے گا اس وقت تک تعلقات بحال نہیں ہوں گے۔ میں دیکھتا کیسے کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ ہمارے ریموٹ کنٹرول ہیں سب، یہ تو وہ ہیں جنہوں نے اس جو ملک اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس ملک کو بھی غیروں کی کالونی بنا کے رکھ دیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ حکمران ہو تو ایسا ہو، صدیق اکبر کے نقشے قدم پہ چلنے والا ہو، عمر فاروق کے نقشے قدم پہ چلنے والا ہو کہ جناب سیدنا فاروق اعظم تشریف فرما ہے اور حضور امام الانبیاء کا مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں۔ اٹھائیے حدیث بخاری شریف کی، امام الانبیاء مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں اور یوں مٹھی بھرتے اور کسی کو جو آتا دیتے چلے جاتے۔ ایک آدمی عید علیہ محمد، عدل کرو، حدیث کے الفاظ ہیں، عید علیہ محمد عدل کرو۔ آپ نے یوں سر انور اٹھایا، فرمایا لئین اگر میں بھی محبت نہیں کروں، میں بھی عدل نہیں کروں گا تو کائنات میں کون ہے جو عدل کرے گا؟ کون ہے جو عدل کرے گا؟ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے میان سے تلوار نکال لی، عرض کی یا رسول اللہ اجازت ہو تو سر تن سے جدا کر دو اس مردود کا۔ یعنی اتنی بھی گوارا نہیں کہ حضور کے کسی عمل پہ تنقید کرے، یہ ہے ایمان۔ اور خالق کائنات فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ کہ میرے نبی کو اس طرح مانو جیسے فاروق اعظم نے مانا ہے۔ یہ غیرت ایمانی دین ہے، تو جن حکمرانوں میں غیرت ایمانی نہیں وہ اسلام کی کیا خدمت کریں گے؟ وہ کیسے مسلمان ہیں؟ مسلمان تو وہ ہے کہ جو ناموس رسالت کے لیے اپنے تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، جو غیروں کی گود میں دم ہلا کے بیٹھے، وہ مسلمان کیسا مسلمان ہے؟ ہاں ہاں عرض کر رہا ہوں مسلمان بھائیوں، سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی میان سے تلوار نکال لی، حضور سر تن سے جدا کر دو اس ملعون کا۔ امام الانبیاء نے فرمایا رہنے دو، ابھی ابتدائی اسلام ہے، لوگ منافقین باتیں کریں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بندوں کو قتل کروا رہے ہیں، پراپیگنڈا کریں گے، اس لیے رہنے دو، اس سے قوم پیدا ہوگی جو قرآن پڑھے گی حلق سے نیچے نہیں جائے گا، نمازیں پڑھیں گے، تم اپنی نمازوں کو ہیٹ جانو گے، دین سے اس طرح نکلے ہوں گے کہ جیسے تیر شکار سے گزر جاتا ہے اور اس کی جان لیتا ہے، جان کے دشمن ہوں گے اسلام کے، ان میں غیرت ایمانی نہیں ہوگی، ایمان نہیں ہوگا۔ تو عرض کر رہا ہوں مسلمان بھائیوں،
جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اندر مرض کرنا پیا جو فرمایا اس واسطے جناب حنظلہ پانی دا ٹپک دے پیا کہ جیڑا اس واسطے فرمایا فرشتے غسل دین دے سن پہ انہوں نے عمل کر کے فراب باندھا پیا انج منو ہر شاہ پیچھے سب تو پہلا امام الانبیاء دی ذات مولانا غلام رسول دی زبان وچ ترجمہ کر لینے انہاں کہا تیرا یہ عقیدہ ہونے رسول اللہ تو صدقے جان میری رسول اللہ تو صدقے مل کے ذرا سارے کہہ لو رسول اللہ تو صدقے جان میری رسول اللہ تو صدقے جان میری اے فانی زندگی قربان میری اے فانی زندگی قربان میری تو عرض کرنا پیا اے عقیدہ ایمان والیاں دا بولو اے عقیدہ ہے اللہ اکبر غالباً ملک صاحب ساڈے بڑے ذہین آدمی نہیں تے بڑے غور نہ تقریر سنتے نے غالباً یہودی کعب بن اشرف سی دا نا جیڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی توہین کردا ہوندا سی کعب بن اشرف حضور دا گستاخ سی وہ حضور دے اوتے تنقید کردا ہوندا سی تو امام الانبیاء نے فرمایا ہے کوئی جڑا اس ملعون نو قتل کر کے آئے ہے کوئی ایک آدمی اٹھیا یا رسول اللہ مینوں حکم کرو میں جانا اور فرمایا جاؤ نال کو دو ساتھی لے چلے گئے او دا ایک بہت بڑا قلعہ سی بہت بڑا قلعہ سی تو قلعہ اس بات دی دلیل ہے کہ وسائل کافی سن بعض اوقات وسائل دی بنا تے بھی کچھ گستاخ جڑے نا وہ زیادہ دلیر ہو جاندے نے کہ میرے کول وسائل نے قلعہ سامان ہے اس واسطے وہ بک بک نبی پاک دی شان جیا بہتا کرتے ہیں یہ بھی ایک دنیاوی سہارے ہوندے نے مگر یہ سہارے نہیں اصل سہارا اللہ رسول دا یہ سب مک جاندے نے تو عرض کر رہے مسلمان بھائیو اللہ اکبر شعبی فرماندے نے کہ میں حدیث موجود ہے بخاری شریف دی حدیث موجود ہے کہ میں جانا سا پیا قلعے کا بڑا وہ عادت سی رات نو چراغ جسے جلدے سن تے بہ کے راتی پنجابی ترجمہ کر لیا سٹوریاں کہانیاں سنتا ہوں سی کہانیاں سنتا ہوں سی ہاں بھائی وہ واقعہ کی ہوا پھر انہوں نے کہ جی وہ انج ہویا جی پرانیاں جی داستانہ آتی نا سٹوریاں وہ پرانیاں پنجابی ترجمہ الف لیلا کر لیا الف لیلا اس ویلے دی پہلے جی وہ سننا کی ہویا جی کی ہویا پھر انج ہویا پھر انج ہویا فلانے انج کیتا وہ کہانیاں سنتا ہوں سی سیابی فرماندے نے جسے میں اندر داخل ہویا نا تے وہ بیٹھا سی تے لوگ بیٹھے سن تے دور چل رہا سی چائے وائے دا یا شراب شروع پیندا بے ایمان آدمی خبیث آدمی سی کافر سی یہودی سی تو چل رہا اور جسے لے شام دا دروازہ بند ہون لگا نا تے وہ بند رات نو لاک کر دیندے سن لاک کر دیندے سن اونے جڑا دربان سی انہیں آواز دیتا کہ کوئی ہے تو اندر آ جائے اندر پہنچ جائے کوئی آدمی باہر نہ رہ جائے دروازہ بند ہونے والا ہے سیابی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی چادر جو اوڑی ہوئی تھی نا جیسے ہم بکل مارتے ہیں بکل ماری ہوئی تھی تو میں اندر گیا تو میں اس چادر کو لپیٹ کے اندر چلا گیا جب اندر چلا گیا تو اس نے لاک کیا دروازہ اور تالے کی جو چابیاں ہیں وہ ساتھ لٹکا دی دیوار کے ساتھ جہاں ان کا جگہ تھا وہ جب لٹکا دیا تو فرمایا میں نے دیکھ لیا کہ چابیاں کہاں ہیں تو میں نے چابیاں بھی ہاتھ کر لی تو چراغ جل رہے تھے اندھیرا ہو گیا میں اندر چلا گیا کچھ ساتھی باہر کھڑے تھے میں اندر چلا گیا کہا وہ سٹوریاں سنتا میں چھپ کے بیٹھا رہا جب اس نے چراغ گل کیے نا سونے کا وقت ہوا چراغ گل ہوئے تو میں نے دیکھا کہ کہاں یہ سوتا ہے خناس کہاں لیٹتا ہے شاوی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا نا جب چراغ گل ہو گئے تو کچھ لوگ خراٹے لینے لگ گئے تو میں آگے گیا میں نے تلوار کا وار کیا
مگر وہ لعین بچ گیا. اس نے شور مچا دیا. میں نے کہا کون ہے کعب بن اشرف کون ہے؟ وہ کہتے میرے آواز دینے کا مطلب تھا کہ میرا نشانہ تو غلط ہو گیا ہے، مجھے پتا چلے کہ کہاں ہے تاکہ میں اس کے نشانے پہ وار کروں. جب اس نے بولا نا تو میں سمجھ گیا کہ یہ ہے، قریب ہے. میں نے جا کے اس خبیث کے یوں تلوار سینے میں دبائی نا، دبا کے تو میں نے دبایا تو زمین میں چلی گئی اور منہ پہ پاؤں رکھا. کہا بک میرے نبی کی شان میں کیسے بکتا ہے تو؟ اللہ اکبر. اب بول اس زبان سے کہ تیری زبان کاٹ کے رکھ دوں. وہ زبان جو میرے نبی کی توہین کرے، جو میرے نبی کی تذلیل کرے، جو میرے نبی پہ تنقید کرے. کہتے آہستہ آہستہ میں نے پوری تسلی کی کہ یہ خبیث بچے گا تو نہیں. میں نے دبایا اور دبایا، گلا کاٹا. جب مجھے یقین ہو گیا کہ واصل جہنم ہو گیا، شور مچ گیا اور میں بھاگا ہوا نکلا. چابیاں میرے پاس تھی، دروازہ کھولا تو رات کے اندھیرے میں جب نکلا کو جلدی بھی تھی تو فرمایا وہ جو قلعے کا دروازہ کراس کرتے ہوئے یا گرا تو میں گرا اور میری ٹانگ ٹوٹ گئی. لت نلی موچھا پہ گیا، ٹوٹ گئی. تو فرمایا جب میری ٹوٹ گئی تو میں نے اپنی دستار کو پکڑا اور اس پہ باندھا تو ایک ٹانگ پہ اچھلتا ہوا بات. تو ساتھیوں نے پوچھا، میں نے کہا مجھے یہ ٹانگ ٹوٹ گئی ہے میری. میں کہ کوئی بات نہیں. خیر وہ کہتے آہستہ آہستہ چلتے چلتے ہم چلے آئے اور ایک در ہم نے باہر بیٹھے. میں نے کہا ابھی جو انہوں کے چلے، انہوں نے کہا نہیں ابھی نہیں، آواز سنو کہ کیا واقعی مر تو نہیں گیا، مر گیا کہ زندہ تو نہیں ہے. تو تبھی پتہ چلا کہ ایک آدمی دیوار کے کھڑے ہونے کا لوگوں کعب بن اشرف مر گیا، کوئی انہیں قتل کر کے نکل گیا ہے، کوئی دشمن آیا تھا قتل. جب ہمیں تسلی ہو گئی پھر ہم نے کہا چلو. تو وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں جا کے پوری داستان سنانے لگا کہ یوں حضور ہم یوں گئے، ایسا ہوا، ایسے ہم بیٹھے، ایسے ہم نے چابیاں پکڑی اور اے میرے آقا ہمارے ماں باپ قربان جائیں. پھر میں نے اسے تلوار ماری، پھر وہ لگ نہ سکی، پھر وہ بولا، پھر میں نے نشانے بھی، پھر میں اس کو گرا، اس کو منہ پہ پاؤں رکھا. میں نے کہا بول خناس کیسے میرے نبی کی توہین کرتا ہے. تو جب مکمل یقین ہو گیا واصل جہنم ہو گیا تو حضور میں بھاگا تو میری ٹانگ ٹوٹ گئی. اور جب ٹانگ ٹوٹ گئی تو حضور میں لنگڑاتا ہوا. اب آہستہ آہستہ تکلیف تو محسوس ہے مگر میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں. فرمایا فکر نہ کر، کیا ہوا؟ ٹانگ ٹوٹ گئی؟ ہاں یا رسول اللہ. فرمایا ٹانگ آگے کرو. وہ کہتے ہیں ابھی میں نے یوں ٹانگ آگے کی، میرے نبی نے ہاتھ پھیرا، یوں محسوس ہوا تھا کبھی ٹانگ ٹوٹی ہی نہیں. یوں محسوس ہوا کہ جیسے کبھی ٹانگ ٹوٹی نہیں. نبی نے ہاتھ پھیرا اور ٹانگ درست ہو گئی، ہاتھ پھیرا اور ٹانگ درست ہو گئی. مسلمان بھائیو یہ تھا جذبہ کہ تن من دھن رسول پہ قربان. کاش اللہ ہمیں بھی ایسے حکمران دے کہ جن کے سینے میں وہ غیرت ایمانی ہو. صدیق اکبر جیسی، عمر فاروق جیسی، عثمان غنی اور مولا کائنات جیسی ہمارے حکمران. وہ کیا نام ہے جن کے سیل مین ماٹے ہوں وہ دکان کبھی نہیں چلی. اب ترجمانی تو انٹرنیشنل فورم پہ ہمارے سربراہوں نے کرنی ہے نا، جن کو دین کا علم نہیں، جاہل مطلق ہیں اور فاسق فاجر ہیں جو کہتے ہیں کچھ پا کے لڑکیوں کو دڑواؤ. تو ان بے غیرتوں کا کیا ہوگا؟ وہ کیا دین کے خادم ہوں گے؟ انہیں کیا غیرت ایمانی ہے؟ تو یہ ضرور ہے کہ آفس آباد کا یہ عظیم الشان اجتماع اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ ڈنمارک کی ہر مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے. ہاتھ کھڑے کر کے تائید کر دو. اور ان کی ادویات ہوں یا کوئی الیکٹرانک سامان ہو یا کوئی ہر چیز کی جتنی مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے اور ان سے سفارتی تعلقات منقطع کیے جائیں. اور ہمارے پاکستان کے حکمرانوں کو جو چند دن ہیں کم از کم کوئی تو انسانوں والی کام کر جاؤ کہ بین الاقوامی سطح پہ مسلمان کنٹریز جو ہیں ان کو کہا جائے، اجلاس بلا کے کہا جائے کہ معمولی سی بات ہوتی ہے تو سارا کانفرنس اکٹھی ہو جاتی ہے، اس میں اب مسلمانوں کی بھی کوئی ایسی ہونی چاہیے. وہاں فیصلہ کیا جائے کہ جو بھی توہین مصطفیٰ کرے گا مسلمانوں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا بلکہ مسلمان اسے دشمن تصور کریں گے. کیا ٹھیک ہے بھائی؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. 2:45 بج چکے ہیں.
ماشاءاللہ ہمارے حاجی منشا صاحب جو حاجی محمد عظیم صاحب مرحوم و مغفور کے بیٹے ہیں، آج ہی تشریف لائے اور مجھے پتہ چلا اور میں حاضر ہوا اور ان سے میری بات ہوئی تو میں نے ان کو کہا کہ مسجد، انہوں نے کہا ہاں وہ تو میں نے دیکھی ہے، میں نے کہا شہید ہو چکی ہے، تو انہوں نے 5 لاکھ روپیہ دیا۔